بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین کرام، آپ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سماعت فرما رہے ہیں، اور آج ہماری دوسری قسط کا آغاز ہوتا ہے۔ پچھلی مجلس میں ہم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تذکرے تک پہنچے تھے۔ آج یہیں سے آگے اور بات کا آغاز کرتے ہیں کہ زمزم کا کنواں کس طرح کھودا گیا مکہ مکرمہ میں، جو کہ پاٹ دیا تھا بنو جرہم نے، اور اب اس کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں تھا۔ عبد المطلب مکہ کے سردار بن گئے تھے اور لوگوں میں انہوں نے بہت عزت اور شہرت پائی تھی۔ حاجیوں کے کھانے اور پانی کا وہی انتظام کرتے تھے، لیکن پانی کے انتظام کرنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی، کیونکہ مکہ مکرمہ کے اس سنگلاخ علاقے میں پانی کا تو کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سارا پانی دور دراز کے علاقوں سے اونٹوں پر لاد کر لایا جاتا تھا۔ زمزم کا کنواں تقریباً 300 سال سے بند تھا، جس کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا۔ اس دوران عبد المطلب نے ایک رات عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا ایک شخص ان کو پکار کر کہہ رہا ہے، عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود ڈالو، عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود ڈالو۔ صبح بیت اللہ شریف کے قریب جہاں ایک کوے کو ٹھونگے مارتے ہوئے تم دیکھو گے، آپ سمجھ لینا کہ یہی زمزم کی جگہ ہے۔ صبح عبد المطلب حیران و پریشان کھڑے تھے کہ میں نے آج رات یہ کیا خواب دیکھا۔ جب وہ حرم کی طرف گئے تو وہاں سچ مچ ایک کوے کو زمین کریدتے ہوئے دیکھا۔ اب عبد المطلب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ کنواں ضرور کھودیں گے۔ اس وقت عبد المطلب کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، جس کا نام حارث تھا۔ اس کو ساتھ لے کر کے کھودنا شروع کر دیا۔ قریش نے پوچھا، یہ کیا کرنے لگے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کنواں کھودنے لگا ہوں۔ لوگوں نے کہا، بے وقوفی کی بات، یہاں کون سا کنواں؟ 300 سال گزر گئے زمزم کو بند کیے ہوئے، اب کون سا کنواں کھودو گے؟ عبد المطلب نے ان کی بات نہیں سنی اور اپنے کام میں مشغول رہے۔ پھر کچھ لوگوں نے زبردستی روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ان کی بھی کوئی بات نہیں مانی۔ عبد المطلب کو اس وقت یہ خیال آیا کہ اگر میرے کئی سارے بیٹے ہوتے تو آج مجھے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، نہ کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ایک منت بھی مان لی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا جو بڑے ہو کر میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائیں گے، تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ مکہ المکرمہ میں جہاں اور بہت ساری جہالتیں پیدا ہو گئی تھیں گزرتے زمانے کے ساتھ، وہاں بیٹوں کی بلی دینے کی بھی ایک گندی قسم کی رسم ان کے ہاں چل پڑی تھی، شاید اسی رسم کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن عبد المطلب نے کسی اور کے نام پر نہیں، صرف اللہ کے نام پر بیٹے کی یہ قربانی کی منت مانی۔ خدا کا کرنا، ان کو 10 بیٹے ہی عطا ہو گئے۔ ادھر کچھ دن بعد کنواں کھودتے زمزم کا پانی نکل آیا۔ جس پر لوگ حیران و ششدر رہ گئے اور عبد المطلب کی بزرگی تسلیم کرنے لگ گئے، لیکن کچھ لوگ اس میں حصے داری اور شراکت کے لیے ان سے جھگڑنے لگے، تو دوسرے لوگوں نے ان کو اس سے روک دیا اور کہا کہ یہ صرف ان کی بزرگی سے نکلا ہے، لہذا اس کا پورا انتظام ان کے پاس ہی رہنے دو۔ ادھر عبد المطلب نے زمزم کے پاس ہی ایک حوض بنوایا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس میں سے پانی لے لیا کریں۔ الحمدللہ اس وقت سے آج تک یہ پانی نکل رہا ہے، جس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اور لاکھوں لوگ یہاں سے بھر بھر کے اپنے گھروں کو بھی لے جاتے ہیں، لیکن کبھی کمی نہیں آتی، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 170۔
حضرت عبداللہ کی قربانی دن جاتے اور سال گزرتے پتہ نہیں لگتا۔ کچھ ہی عرصہ بعد جب عبد المطلب کے 10 بیٹے جوان ہو گئے تو ان کو وہ منت یاد آ گئی، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ ان کو دوبارہ خواب میں اس منت کو یاد کروایا گیا اور پورا کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی اطلاع دی۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہیں کریں۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام قرعہ ڈالا، انہی پرچی میں سب کا نام لکھا، پھر ایک پرچی اٹھا لی گئی۔ حسن اتفاق سے قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا، جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ عبد المطلب نے منت پوری کرنے کے لیے چھری اور رسی لی۔ حضرت عبداللہ بھی تیار ہو کر ساتھ چل پڑے، لیکن حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت اور ایسا کردار اور ایسی سیرت عطا فرمائی تھی کہ یہ بات سن کر کے پورے مکہ میں کوہرام بپا ہو گیا۔ بطور خاص ان کی بہنیں اور پھوپھیاں یہ دیکھ کر بہت رونے لگیں کہ اب کیا ہوگا۔ اس طرح لوگ عبد المطلب کو اس سے روکنے لگے کہ اپنے بیٹے کو کیسے قربان کرو گے، مگر عبد المطلب منت پوری کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ فرمانے لگے، پھر میں اپنی نظر اور اپنی منت کا کیا کروں جو میں کئی سال پہلے مان چکا ہوں۔ آخر عبد المطلب کو ایک عقل مند آدمی نے مشورہ دیا کہ تم اپنی قسم اور منت پوری کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ کسی کاہن یا نجومی یا کسی سیانے بندے سے پوچھو، اور کہا کہ یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک مشہور کاہنہ عورت رہتی ہے، تم اسی کے پاس جاؤ۔ عبد المطلب مدینہ سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے کہ ان کا ننھال وہیں تھا، بچپن میں وہ مدینہ ہی میں رہے تھے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور فوراً اس عورت کے پاس چلے گئے اور پورے واقعہ کو سنا کر اس سے اس کا حل معلوم کیا۔ اس نے ساری بات سن کر کہا، تمہارے یہاں ایک آدمی کی دیت کتنی ہوتی ہے؟ ایک آدمی کی دیت کتنی ہوتی ہے؟ دیت کا مطلب یعنی خون بہا۔ اگر کسی آدمی سے کوئی بندہ قتل ہو جائے تو اس کے جرمانے میں اس سے کیا لیا جاتا ہے؟ عبد المطلب نے کہا 10 اونٹ۔ کائنہ نے کہا تب آپ 10 اونٹوں اور بیٹے کے نام قرعہ ڈالو، اگر قرعہ بیٹے کے نام نکل آئے تو اونٹ ذبح کریں اور بیٹے کو چھوڑ دیں، ورنہ 20 اونٹوں کا قرعہ ڈالیں۔ اس طرح جب تک اونٹوں کے نام قرعہ نہ نکلے تو آپ ہر مرتبہ قرعہ میں 10 اونٹ بڑھاتے چلے جائیں۔ جب قرعہ اونٹوں کے لیے نکلے تو بیٹے کے بدلے وہ سب اونٹ ذبح کر کے اور غریب و مسکین میں اس کا گوشت بانٹ دیں اور بیٹے کو چھوڑ دیں۔ عبد المطلب نے مکہ آ کر قرعہ ڈالا۔ پہلی مرتبہ اونٹوں کے لیے نہیں نکلا تو انہوں نے 10 اونٹ بڑھا دیے، پھر 20 پر قرعہ ڈالا، پھر بھی اونٹوں کے لیے نہیں نکلا۔ اس طرح عبد المطلب اونٹوں کی 10 کی تعداد بڑھاتے رہے اور قرعہ ڈالتے رہے۔ آخر 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں ہی کے لیے نکل آیا۔ اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اور پورے مکہ میں خوشی کی ایک لہر دوڑ پڑی۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ خرید کر قربان کر دیے اور ان کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی لیے حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا اور لخت جگر ہوں، یعنی ایک حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 262۔ واقعہ اصحاب فیل، ہاتھی والوں کا قصہ۔ قرآن کریم کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ سورہ الفیل۔ جس طرح اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت جیسے جیسے قریب ہو رہا تھا، دنیا میں کچھ عجیب اور نرالی تبدیلیاں ہوتی جا رہی تھیں، جس سے عقل مند اور سمجھدار انسان سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا کام ہونے والا ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک اصحاب فیل کا قصہ ہے۔ اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا قصہ۔ کیا قصہ ہے؟
حکومت حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم یا گورنر ابرہہ نام کا ایک شخص تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ میں عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالی شان گرجا گھر بناؤں جو نہایت ہی پرکشش اور مرصع ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی اور پرتکلف کعبہ، نعوذ باللہ کعبہ نہیں، گرجا گھر کا طواف کرنے لگ جائیں۔ اور اعلان کیا اس نے کہ اب مکہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب اسی کا طواف کر لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں بسی اور رچی ہوئی تھی وہ کب ختم ہو سکتی تھی؟ عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو عرب کے کسی آدمی کو بہت غصہ آیا، اس نے گرجا گھر میں گندگی کر دی اور بعض کہتے ہیں کہ آگ لگا کر اس کو جلا دیا۔ اس پر ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھا لی کہ میں ضرور خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے سانس لوں گا، جب اس کو گرا دوں گا خود بخود لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اس نے ایک لشکر جرار تیار کیا اور بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے نکل پڑا۔ کچھ ہاتھی بھی اپنے ساتھ لیے اور محمود نام کے ہاتھی پر خود سوار ہوا۔ راستے میں عرب کے کچھ قبیلوں نے مزاحمت کی کوشش کی، اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، تو ان سب کو اس نے تہہ تیگ کر دیا، قتل کر دیا۔ اسی طرح یلغار کرتا ہوا جب وہ مکہ مکرمہ کے قریب مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچ گیا، یا بقول بعض محققین طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام مخمس یا مغمس تک پہنچ گیا۔ قرطبی یعنی تفسیر قرطبی میں یہ تفصیل موجود ہے۔ تو وہاں پہنچ کر مکہ کے سرداروں کو اپنے ارادے سے باخبر کیا۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے، ابرہہ کے لشکر نے وہ مویشی پکڑ لیے، جن میں 200 اونٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر گڑ گڑا کر دعا کی، اے ہمارے رب، ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ہماری بھی حفاظت فرما۔ پھر لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ گھبراؤ مت، مکہ خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر ابرہہ سے ملاقات کی۔ حق تعالیٰ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال اور عجیب عظمت اور ہیبت اور وقار اور دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ بھی مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا، بلکہ ان کے اعزاز اور اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کے ساتھ آ بیٹھا۔ گفتگو کے دوران عبد المطلب نے فرمایا، تیرے آدمیوں نے میرے کچھ اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں ان کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ نے حیرانگی کے ساتھ کہا، میں تو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، مسمار کرنے آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا دین و مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور اس گھر کا مالک خود اس کی حفاظت کرے گا، اس کا مالک کوئی اور ہے۔ پھر کیا تھا؟ عبد المطلب باقی لوگوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ کر دعا میں مشغول ہو گئے اور کعبہ کے رب کی قدرت کا نظارہ کرنے لگ گئے۔ ابرہہ نے ہاتھی کعبہ کی طرف چلانے کی کوشش کی، لیکن ہاتھی اس جانب نہیں چلے۔ اتنے میں بحکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آئے، ہر ایک کے چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو اچانک لشکر پر برسنے لگ گئیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام کر رہی تھیں، سر پر گرتی تھیں اور سوار کو چیر کر بلکہ ہاتھی کو بھی چیر کر نیچے نکل جاتی تھی۔ اللہ اکبر! صرف ابرہہ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سبق اور عبرت کے لیے بچا لیا۔ اس کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے اور کیڑے پڑنے لگ گئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور یکے بعد دیگرے ایک ایک عضو اس کا کٹ کٹ کر کے گرنے لگ گیا۔ یمن پہنچتے پہنچتے چوزے کی جیسا ہو گیا تھا،
پھر اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر نکل آیا، اور یوں وہ عبرت کے ساتھ مرا اور دوسروں کے لیے بھی عبرت کا سامان بن گیا۔ اس قصے میں انسانوں کے لیے سبق تھا کہ جو خدا ابابیل کے ذریعے ہاتھی والوں کو ہلاک کر کے اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ اپنے دین اور اپنے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ فیل میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس کی ایک آیت ہم نے شروع میں پڑھی۔ اس واقعے نے عرب میں اتنی شہرت پائی کہ اہل عرب اس سے تاریخ بیان کرنے لگ گئے، اور یہ سال عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کا سال کے نام سے مشہور ہو گیا۔ البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 184۔ حضرت عبداللہ کا نکاح، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا نکاح۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ سورہ نساء کی بالکل شروع کی آیت ہے یہ۔ حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اخلاق، ایسا کردار اور ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ عرب کے بڑے بڑے خاندان اس طاق میں تھے کہ کسی طرح یہ ہمارے یہاں رشتہ کر لیں۔ تاریخی روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک یہودی عورت نے حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور دیکھ کر شادی کے لیے بطور رشوت بڑی رقم دینے کی کوشش کی۔ جب بات نہیں بنی تو اپنی مطلب براری کے لیے 100 اونٹ دینے کا وعدہ کیا، جس کے جواب میں حضرت عبداللہ نے یہ اشعار پڑھے جو ابھی بھی سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل فاستبینہ، حرام کے ارتکاب سے تو موت آسان ہے اور یہ بالکل حلال نہیں جس کو میں معرض ظہور میں نہیں لا سکتا ہوں۔ اور دوسرا مصرع پڑھا، فَكَيْفَ بِالْأَمْرِ الَّذِي تَبْغِينَ يَحْمِلْ كَرِيمُ عِرْضَهُ وَدِينَهُ، جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے، جبکہ کریم النفس آدمی تو اپنی آبرو، اپنی عزت اور اپنے دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے پاک دامن اور کتنے شریف النفس انسان تھے۔ بالآخر مکہ مکرمہ کے مشہور خاندان بنو زہرہ میں بڑے اونچے کردار کی مالکہ حضرت آمنہ بنت وہب کا انتخاب ہو گیا۔ نکاح اور رخصتی کے بعد حضرت عبداللہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مکہ میں ہی رہے۔ اس عرصے میں حضرت آمنہ امید سے ہو گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجور لینے کے لیے مدینہ منورہ بھیج دیا، یا ایک دوسری روایت کے مطابق وہ کسی تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے تھے، جہاں سے واپس آتے ہوئے وہ مدینہ میں اپنے ننہال میں ٹھہر گئے۔ وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو اسی بیماری میں وہ مدینہ ہی میں انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 18، 25 یا 28 سال تھی۔ مختلف روایتیں ہیں لیکن زیادہ تر مورخین کہتے ہیں کہ ان کی عمر 18 سال تھی، واللہ اعلم۔ تجارتی قافلہ واپس مکہ پہنچ گیا۔ تمام لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات اور استقبال کے لیے باہر تشریف لے آئے، لیکن عبد المطلب اپنے چاند کو تلاش ہی کرتے رہ گئے۔ ادھر حضرت آمنہ کی آنکھیں بھی راہیں تکتی رہ گئیں۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ کچھ بیمار سے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ مدینہ میں رہ گئے ہیں۔ عبد المطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیج دیا کہ صحیح پتہ کر کے آئیں، لیکن حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی۔ حارث نے جب واپس آ کر یہ خبر دی تو گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت آمنہ نے اس دکھ اور غم کے موقع پر بڑا درد بھرا ایک مرثیہ لکھا جو آج بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ مثلا دیکھیں البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 263۔ یہاں تک کہ مضامین پر ایک نگاہ پھر مار لیں۔ یہاں رک کر گزشتہ واقعات پر ایک سرسری سی نگاہ فرما لیجئے کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے 2500 سال پہلے دنیا کی سب سے بنجر زمین میں، بالکل ویران اور اجاڑ زمین میں مکہ شہر آباد کیا جاتا ہے،
اور وہاں زمزم جاری کیا جاتا ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا محتاج نہیں بنایا، نہ بہاروں کا، نہ کیاریوں کا، نہ سبز و شاداب جگہوں کا۔ اللہ اکبر۔ اور نہ خوبصورت کھیتوں کا، اور نہ دنیا کے بازاروں، اور نہ تعلیمی اداروں کا۔ لوگوں کو آج تک یہی کہتے ہوئے سنا ہے کہ جہاں باغ ہوں گے وہاں میوے ہوں گے، اور جہاں سرسبز کھیت ہوں گے وہاں غلہ اور اناج ہوگا۔ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ماں کی چھاتی کے بغیر نشو و نما ممکن ہے، لیکن زمین کی چھاتی کے بغیر ممکن نہیں۔ یہاں انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود اللہ کے فضل سے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ بنجر زمین ہے، کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے، مگر سب کچھ مل رہا ہے۔ دنیا کی جس قوم میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہوتے ہیں، 2500 سال پہلے عظیم الشان پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اس خاندان کی سنہری کڑی چلائی جاتی ہے۔ پھر 2200-2300 سال تک مکہ کی امارت اور حکومت سے ان کو بالکل جدا رکھ کر ان کی فطری صفات اور اعلیٰ کردار کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ان کو مشقت جھیلنے اور مصیبت برداشت کرنے کی عادت ڈالی جاتی ہے۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اچانک ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ مکہ کی سرداری دوبارہ انہیں حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا شہر آباد کر کے کعبہ پاک کی تعمیر کرتے ہوئے دل کے اخلاص سے جو دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یعنی اے ہمارے پروردگار اس جماعت میں یعنی اولاد اسماعیل میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیج دے جو لوگوں کو آپ کی آیات پڑھ کر سنایا کریں اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھلایا کریں اور ان کا تزکیہ کیا کریں۔ بے شک اے پروردگار آپ ہی زبردست اور حکمت والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 129۔ اب اس دعا کے پورے ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ اسی طرح 650 سال پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جن کی خوشخبری دی گئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری قرآن پاک میں موجود ہے، وَمُبَشَّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں ایک زبردست رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں جن کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ سورہ صف آیت 6۔ اب اس خوشخبری کو پورا ہونا تھا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جس کے لیے صدیوں سے سورج طلوع اور غروب ہو رہا تھا، جس کے انتظار میں آسمانوں کے ستارے ٹک ٹکی باندھے منتظر تھے، جس کی خبر 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو دی تھی، جس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر کے دعا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ وقت قریب آ گیا جس کی آخری خوشخبری 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز بعد بتاریخ 8 یا 9 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی بروز پیر رات اپنی تاریکی سمیٹ ہی رہی تھی اور صبح کی روشنی آنکھیں کھول ہی رہی تھی کہ نبیوں کے امام حضرت عبداللہ کے لاڈلے اور حضرت آمنہ کے لخت جگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور روایت کے مطابق اپنے والد کی وفات کے تقریباً 3 ماہ بعد چچا ابو طالب کے گھر جہالت کی تاریکی سے انسانیت کو نجات دلانے کا اعلان کرتے ہوئے ساری دنیا کو ہدایت کی روشنی سے منور کرنے کے لیے صبح کے وقت میں اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضرت آمنہ بیماری کے دنوں میں کچھ ایسے عجیب خواب اور خیر و برکت والی باتیں دیکھتی تھیں جس سے وہ پیدائش سے قبل ہی اپنی قسمت کو اوج کمال پر سمجھ رہی تھی۔ وہ سمجھتی تھیں کہ جس مہمان کی آمد ہے وہ کوئی بہت ہی متبرک ہستی ہیں۔ اب پیدائش کے وقت کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں کہ وہ حیران و ششدر رہ گئیں۔ جب بچہ شکم میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بار بار متلی آتی ہے، بخار چڑھتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ گند وغیرہ
ضرور اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسا خیال کرنا بھی گناہ تھا۔ اور مشہور روایت کے مطابق حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ بھی پہلے ہی ہو چکا تھا، ختنہ کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ دنیا میں اس طرح تشریف لائے کہ دونوں ہاتھ اور پیشانی زمین پر تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس وقت کمرے میں ایک ایسی روشنی پھیلی جس سے پورا کمرہ روشن ہو گیا، پھر ایک ایسا نور دیکھا جس سے ملک شام بطور خاص بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ بات حقیقت بن کر اس طرح سامنے آئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں عرب سے باہر اسلام کی روشنی سب سے پہلے ملک شام میں اور خاص اسی شہر بصرہ میں پہنچی۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت مجھے ایسا لگا کہ آسمان کے تارے میرے لخت جگر کی طرف جھکے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ اسی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے، یعنی ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ سا آ گیا، اور زلزلہ صرف اسی کے محل میں آیا، دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس سے وہ بہت گھبرا گیا۔ پھر جب اس کو یہ خبر پہنچی کہ ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بھی بجھ گیا ہے۔ 1000 سال سے آگ کا ایک بہت الاؤ انہوں نے تیار کیا، اس کی پوجا کرتے تھے، اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، اچانک وہ بجھ گیا۔ پھر تو وہ اور گھبرا گیا، بلکہ حیران و پریشان ہو گیا۔ ادھر اسی کا ایک وزیر اٹھا، اس نے اسی رات کا اپنا ایک اور ڈراؤنا خواب سنایا جس سے اس کے ہوش اڑ گئے، اور اس نے ایک آدمی کو ایک بڑے پادری کے پاس بھیج کر اس خواب کی تعبیر معلوم کی۔ اس نے کہا آج رات وہ ہستی تشریف لے آئے ہیں جن کے انتظار میں پوری کائنات تھی، اب شرک مٹ جائے گا اور توحید کے نور سے پوری دنیا روشن ہوگی۔ ایرانی بادشاہت اب صرف کنگروں کی گنتی کے مطابق 14 بادشاہیوں تک باقی رہے گی۔ بادشاہ یہ سن کر کچھ مطمئن ہوا کہ 14 بادشاہیاں گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، مگر زمانے کو گزرتے ہوئے دیر کیا لگتی ہے۔ 10 بادشاہتیں 4 ہی سال میں ختم ہو گئیں، اور باقی 4 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک خلافت تک بالکل مٹ گئیں، کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ عبد المطلب کو معلوم ہوا تو وہ دوڑ کر آئے اور اپنی گود میں لے کر بہت پیار کیا، پھر ساتھ لے کر خانہ کعبہ کا طواف کروایا اور فرمانے لگے میرے اس بیٹے کی بہت اونچی شان ہوگی۔ مکہ میں ایک یہودی عالم تھا، بعض کہتے ہیں کہ تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ وہ صبح لوگوں سے معلوم کرنے لگا کہ آج رات بچہ کس کے گھر پیدا ہوا۔ لوگوں نے کہا کسی کے گھر نہیں، کہنے لگا نہیں کہیں تو ضرور ہوا ہے۔ لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ عبد المطلب کے متوفی بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہنے لگا مجھے وہاں لے چلو۔ جب حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو گھور گھور کے دیکھنے لگا، پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، یعنی باقی جسم سے ایک ذرا سا اٹھا ہوا گوشت، تو چکرا کر غشی کھا کر زمین پر گر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کہنے لگا یہ وہی نبی ہیں جن کے انتظار میں ہم تھے۔ قریشیوں یہ نعمت تمہیں حاصل ہو گئی ہے، اور اسرائیلیوں کا ستارہ ڈوب گیا ہے، ان سے نبوت چلی گئی ہے۔ پھر کہنے لگا قریشیوں یہ بچہ شرک کے خلاف تم پر حملہ کرے گا، جس کی گرج مشرق و مغرب میں سنائی دے گی۔ البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 286۔ آج کی مجلس کا ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔